موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے اور فرعون کو دعوت ایمان دی، توحید کی دعوت دی اور دلائل سے ثابت کیا کہ تم رب نہیں ہو بلکہ تم اس کے بندے ہو جو سب کا رب ہے۔ فرعون ازلی بدبخت تھا، اس کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، وہ اسلام نہیں لایا، حضرت موسیٰ کا کلمہ نہیں پڑھا، لیکن فرعون کا چچا زاد بھائی، سگے چاچے کا بیٹا، اس کا نام تھا حضرت جزئیل رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب دلائل سنے تو اس نے دل میں حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھ لیا۔ یہ آپ سورہ مومن پڑھیں نا 24ویں پارے میں، تو وہاں آیت نمبر 44 سے پہلے کچھ جو آیتیں ہیں وہ پورا ذکر ہے۔ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ، یہ آپ سورہ مومن جا کے پڑھیں 24ویں پارے میں تو آپ کو یہ سارا واقعہ مل جائے گا وہاں پر۔ فرعون تو ایمان نہیں لایا، لیکن وہ فرعون کے چچا کا سگے چچا کا بیٹا جس کا نام حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کے مطابق جزئیل تھا، اس نے ایمان قبول کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دلائل اتنے خوبصورت اور واضح تھے۔ اب اس کے بعد وہ سارا واقعہ ہوا، فرعون نے پہلے جادوگر کہا، کیا کچھ کہا، اور بالآخر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دلائل کے سامنے وہ بے بس ہو گیا تو اس نے سارے جادوگروں کو جمع کیا۔ وہ واقعہ آپ کو پتہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب ان جادوگروں کے سامنے آئے اور ایک لمحے کے اندر وہ ساری جو 60,000 کے قریب رسیاں تھیں، جو ساری کی ساری سانپ دکھائی دے رہی تھیں، بظاہر سانپ لگ رہی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ عصا اتنا بڑا اژدہا بنا کہ وہ ایک ہی لقمے میں سارے کے سارے سانپ کھا گیا۔ اب وہ سارے کے سارے جادوگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اب فرعون نے اپنے سارے درباری اور حوارین کی جو اس کے ساتھی تھے ان کی میٹنگ بلائی، اور میٹنگ بلا کے ان کے ساتھ جو بھی بات چیت کی تو کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو میں نے پالا، اپنے گھر میں اپنے محل میں رکھا، تو دیکھو یہ میرے ہی رب ہونے کے خلاف اب آواز اٹھا رہا ہے، کھڑا ہو گیا ہے۔ تو مشورہ کرنے لگا کہ کیا کروں، اور سب سے پہلے خود کہنے لگا یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 26 ہے، کہنے لگا ذرونی اقتل موسیٰ، لوگوں مجھے اجازت دو، چھوڑو مجھے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں۔ اب وہ فرعون کے چچا کا بیٹا جس کا نام حضرت جزئیل رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، اس نے پہلے تو اپنا ایمان چھپا کے رکھا تھا، پہلے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، فرعون کو رب نہیں مانتا، انہوں نے اپنا ایمان مخفی رکھا تھا۔ لیکن جب بات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی اور سارے اس کے درباری بیٹھے تھے اور یہ پلان کیا جا رہا ہے کہ اب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، تو اب اس موقع پر اس بندے نے اپنا ایمان ظاہر کر دیا۔ اسے پتا تھا کہ میں یہاں بولوں گا تو سارے فرعون کو رب کہنے والے، فرعون کا دربار، فرعون کے وزیر اور فرعون کے سارے کارندے ہیں، تو مجھے تو قتل کر سکتے ہیں، وہ قتل کر دیں گے۔ لیکن قرآن نے اس کی ساری بولی وہاں ذکر کی ہے۔ اس بندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوری تقریر کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فضائل بیان کی اور کہا اس بندے کو قتل کر رہے ہو جو تمہیں یہ کہتا ہے کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ لوگوں یاد کرو، یہ اسی رب کے بارے میں تمہیں بتا رہے ہیں جس کی دعوت حضرت نوح علیہ السلام نے دی تھی، یہ اسی رب کے بارے میں بتا رہے ہیں جس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہیں بلاتے رہے ہیں۔ لوگوں جلدی نہ کرو، ظلم نہ کرو، یہ موسیٰ علیہ السلام اسی رب کی تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ اسی مصر میں جو نبی حضرت یوسف علیہ السلام گزرے، جو رب کی دعوت دیتے رہے، یہ بھی اسی رب کے بارے میں بلا رہے ہیں۔ اب فرعون نے دیکھا کہ میرے چچا کا بیٹا، میرے اپنے خاندان والا، وہ میرے رب ہونے کا انکار کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں اور میں جھوٹا ہوں، تو فرعون کہنے لگا کہ میں پھر تمہیں قتل کر دوں گا۔ حق بات کی، سچی بات کی، لیکن میں نے شروع میں عرض کیا تک مومن مسلمان کی زندگی کا
کمال یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں مایوس نہ ہو، بلکہ اپنے رب پہ چھوڑ دے کہ میرا رب جو کرے گا، اور یہ نسخہ دے دیا۔ اب اس اللہ کے بندے نے جو لفظ بولے وہ سورہ مومن کی آیت نمبر 44 کے اندر 44 کے اندر مذکور ہیں۔ جب اسے قتل کی دھمکی دی گئی تو وہ بندہ کہتا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنا آپ اپنے رب کے سپرد کر دیا، میرے ساتھ تم جو بھی کرو تمہاری مرضی، لیکن میں نے تو اپنا آپ اپنے رب کے سپرد کر دیا۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اس سے کچھ مخفی نہیں ہے۔ خیر وہ بندہ وہ کہہ کے چلا گیا، یہاں تک کہ اس نے فرعون کے محل کو چھوڑا، حضرت جزئیل نے، اور چھوڑ کے وہاں دور آگے ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے اپنی عبادت شروع کر دی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ فرعون نے اپنی فوج کے سپاہی بلائے اور کہا کہ جاؤ اور جا کر اس بندے کو پکڑو، اور پکڑ کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرو اور عبرت بنا دو اس کو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو فرعون کو رب نہیں مانے گا اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے، ساری دنیا اور سارا شہر دیکھ لے۔ تو جب فرعون کے سپاہی گئے اور اس پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے تو وہ اپنی شریعت کے مطابق مصروف عبادت تھے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ارد گرد شیر کھڑے ہیں، چیتے کھڑے ہیں، اور وہ درندے جو انسان کو پھاڑ دیتے ہیں، وہ درندے اس اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے کی حفاظت کر رہے ہیں، اور جو ہی وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ درندے ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ بالآخر ساری فوج دوڑ کے واپس آ گئی، اور انہیں پتہ چل گیا کہ جو اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دیتا ہے اسے زمانے میں کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ یہ سورہ مومن میں 24ویں پارے میں آپ واقعہ پڑھیں، آل فرعون کے مومن کا، تو انسان ایک مسلمان کا دل وہ فرحت اور راحت محسوس کرتا ہے کہ حالات جیسے مرضی ہوں، کٹھن ہوں، جسے مرضی پریشانی آ جائیں، جب مسلمان اپنے حالات کو رب کے سپرد کر دیتا ہے تو رب اپنے بندے کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتا، بلکہ جو اس بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہی معاملہ فرماتا ہے۔